جی استاد جی ہو گیا جی ہے۔ نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جی تو کل ہم نے امر پڑھا تھا، امر حاضر معروف کی جو ہے تعلیلات مکمل کی تھی. آگے ہے رامن. رامن اسم فاعل، اصل میں رامیون تھا. رامیون آپ نے پڑھا ہے کہ ثلاثی مجرد کا جو اسم فاعل ہوتا ہے فاعلن کے وزن پہ ہوتا ہے. تو رامن اصل میں رامیون تھا. ٹھیک ہے. تو ضمہ یہاں پر دشوار سمجھ کر گرا دیا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یا بھی ساکن اور نون بھی ساکن ہو جائے گا نا، التقاء نون تنوین جو ہے. تو یہ ہو جائے گا التقاء ساکنین، اجتماع ساکنین ہو جائے گا. اجتماع ساکنین، دو ساکنوں کا جمع ہونا لازم آئے گا. ٹھیک ہے. تو درمیان میں یا اور تنوین کے یہ اجتماع ساکنین ہوا. یا کو گرا دیا تو رامن رہ گیا. رامن رہ گیا. جی اسامہ بھائی عبد استاد جی الرحمان ایڈ نہیں ہو پا رہے ہیں، جی جی. ان کا میسج بھی آیا، ابھی ان لابی ہے وہ. اب دیکھیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں رامن، رامیون. ٹھیک ہے. رامیون یہ تو رامیون. ٹھیک ہے. اس کو تنوین کے اعتبار سے تو ہم رامیون پڑھیں گے، لیکن اس کی جو اصل لکھنے کا انداز جو ہے نا تلفظ کا یوں اعتبار ہوگا رامیون. رام رام تھوڑے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کسرہ کہاں ہے؟ جی رام میں ہے رامیون. تو یہ ہے رامیون، اصل میں رامیون. یوں اس کو جو ہے نا ہم تنوین کے اعتبار سے یوں پڑھیں گے. لکھنے کا انداز ہوگا رامیون، لیکن تلفظ کیا ہوگا؟ رامیون. اب اس میں دیکھیں، ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا التقاء ساکن کس طرح ہو رہا ہے. ابھی آپ نے کیا کیا؟ یا کا جو ضمہ تھا وہ ثقیل تھا، اس کو آپ نے حذف کر دیا. جی جب یا کے ضمے کو آپ نے حذف کر دیا چھپ کیوں رہا ہے یہ؟ جی تو کیا بن جائے گا؟ را تو یہ اس کی شکل یوں بن جائے گی. یا کے جو ضمے کو آپ نے نقل کر کے حذف کر دیا تو رامین. اب دیکھو یا بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے. جب آپ یا مدے کو حذف کر دیں گے تو اس کی شکل بن جائے گی رام. رامن. ٹھیک ہے. اس کی شکل کیسی بن جائے گی؟ رامن. ٹھیک ہے. لیکن
یہ ہے تلفظ کے اعتبار سے رامن، لیکن اس کو لکھیں گے کیسے؟ اس کو لکھیں گے رامن، لکھیں گے اس طرح، رامن یہ آ رہا ہے جی، کو لکھیں گے یوں رامن، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ عزیز طلباء سمجھ میں جی آیا؟ استاد جی استاد جی۔ جی استاد آگے چلیں۔ تو یہ ہو گیا رامن۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اب دیکھیں رامن، تو رامن اسم فعال اصل میں رامیون تھا، ضمہ یا پر دشوار سمجھ کر گرا دیا، اجتماع ساکنین ہوا درمیان یا اور تنوین کے، یا اور تنوین کے درمیان میں کیا ہوا؟ اجتماع ساکنین، یا کو گرا دیا تو رامن رہ گیا۔ اب سمجھ میں آیا رامن کیسے ہوا؟ آگے مرمیون، اسم مفعول ہے، اسم مفعول اصل میں مرمویون تھا، مرمویون، تو واو کو واو کو یا سے بدلا، واو کو یا سے بدل دیا، تو کیا بن جائے گا؟ مرمویون، مرمویون، یا کو یا میں ادغام کر، واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کرے تو کیا بن گیا؟ مرمویون، اور یا کی مناسبت کی وجہ سے میم کے ضمے کو کسرے سے بدلا تو کیا بن جائے گا؟ مرمیون۔ آسان ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ واو کو یا پہ سب سے جی پہلے استاد واو کو یا کر دیا، واو کو یا کر بنا کے یا کو یا میں ادغام کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر بن جائے گا مرمویون، پھر یا کی نسبت سے اس کے ماقبل کو، اس سے یعنی پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیا تو مرمیون۔ آگے چلتے ہیں، آگے باب سمیہ سے ناقص واوی ہے، ٹھیک ہے، رضی اصل میں رضیہ تھا، ٹھیک ہے نا، آگے اس کی تعلیلات آئیں گی وہ پڑھتے ہیں آگے۔ اب دیکھیں اس کی تعلیلات ہیں کہ رضی اصل میں رضیہ تھا، رضیہ تھا، تو دویہ کی تعلیل، اس میں دویہ کی تعلیل ہوئی، یعنی واو کو کیا بنا دیا؟ یا سے بدل دیا، واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ آگے ہے یرضا، اب دیکھو یہاں پہ رضیہ میں واو کو یا سے بدل دیا ہے، اس میں دیکھیں آپ نے پیچھے پڑھا تھا، ناقص میں چلے آئیں، دیکھیں دعو ہے نا، دعو اصل میں دعے وہ تھا، واو کو یا سے بدل دیا تو دعے یو ہوا، واو کو یا سے بدلا، جو آپ نے پڑھا تھا کہ بھئی واو جو ہے نا تیسری جگہ پہ آ جائے تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے، تو یہاں پہ بھی وہی جگہ، یہاں پہ دعیہ کے جو بتایا گیا ہے کہ اس میں رضیہ میں وہ قاعدہ جاری ہوا ہے، رضیہ سے رضیہ مثل دعیہ کے تعلیل ہوئی ہے اس میں کہ واو کو یا سے بدل دیا۔ آگے یرضا اصل میں یرضا وہ تھا، اس میں وہی ہے کہ اس کے اصل میں واو کیا ہو؟ تیسری جگہ پہ ہو، لیکن بعد میں وہ چوتھی جگہ پر آ جائے، واو کیا آ جائے؟ چوتھی جگہ پر آ جائے، جیسے تو یہاں پہ دیکھیں واو جو ہے چوتھی جگہ پر، تو واو کو یا سے بدلا تو کیا بن جائے گا؟ یرضا یو، پھر یا ماقبل اس کا مفتوح ہے تو واو کو یا کو الف سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا؟ یرضا۔ یہ یدعا کی تعلیل کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یدعا کی تعلیل کی طرح ہے۔ آگے یرضون اصل میں یرضون اصل میں کیا تھا؟ یرضون، تو واو کو یا سے بدلا، اس واو کو جو چوتھی جگہ پہ آ رہا ہے واو کو کیا کر دیا؟ یا سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا؟ یرضون، پھر یا متحرک اس سے پہلے مفتوح یا کو الف سے بدلا تو الف اجتماع ساکنین سے گر گیا، ٹھیک ہے، یرض یونتا یا کو الف سے بدل دیا تو ٹھیک ہے،
تو الف بھی ساکن واو بھی ساکن، تو یا کو واو کو گرا دیا، یرزون ہو گیا۔ یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی صحیح سمجھ آ گئی۔ سمجھ میں آ گیا نا، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا جی۔ آگے ہے ترزین، ترزین اصل میں ترزوین، ترزین اصل جمع مونس حاضر، حاضر کا صیغہ ہے، اصل میں تھا ترزوین، تو اس میں وہی ہے کہ واو کو یا سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا؟ ترزین، ترزین، پھر یا کو الف سے بدل دیں گے تو التقاء ساکنین، التقاء ساکنین ہو جائے گا، اجتماع ساکنین ہو جائے گا واو اور الف اور یا کے درمیان، تو الف کو ہم گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ترزین، ترزین، ٹھیک ہے۔ حضرت آگے کتاب میں لم ہمارے پاس لکھا یرض، ہوا ہے اس پہ جی کتاب پہ فتح ہے، یہ آواز کم آ طرز رہی ہے لکھا بھائی ہے آپ یہاں کی، کون بول رہا ہے؟ پر۔ حضرت میں کہہ رہا ہوں یہاں پر طرز نہیں لکھا ہوا ہے کتاب میں، تو یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ ایک منٹ ایک منٹ، جی جی ترزین ہے، ترزین ہے، ترزین نہیں ہے، ترزین ہے، معروف کے سیغے چل رہے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، صحیح معروف پچھلا کے بھی آپ سیغے، نے یورگاؤنا پڑھا تھا، پچھلا بھی اس میں بھی یورگاؤنا پڑھا تھا۔ جی جی مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، یہ معروف کے سیغے یرضون، ٹھیک ہے نا، یرضون اور ترزین، ٹھیک ہے نا، معروف کے سیغے، جی ٹھیک۔ علامت مضارع مفتوح ہے۔ آگے لم یرض، یرض اصل میں یہ جو ہے نا لم یرض یہ مضارع سے بنتا ہے، اصل میں تھا یرضا، یرضا، تو جب لم اس پہ داخل ہوگا، حروف جازمہ داخل ہوگا، تو جو ناقص کے اندر جو آخری حرف ہوتا ہے نا حروف جازمہ کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، تو یرضا اس کے اوپر جب ہم نے لم داخل کیا تو یا گر گیا، تو کیا بن جائے گا؟ لم یرضا، لم یرضا، اصل میں لم یرضا تھا، الف حرف علت جزم کی حالت میں گر گیا، ٹھیک ہے نا، تو کیا بن جائے گا؟ لم یرضا۔ آگے رازن، رازن جو ہے یہ وہی دائن کی طرح اور رامن کی طرح اس کی تعلیل ہے، ٹھیک ہے نا، دائن کی اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ باب جو رازن جو ہے ناقص واوی ہے، اس لیے دائن کی مثال دی کہ دائن اصل میں دائبن تھا، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ رازن یہ دائن کی طرح، رامن کی طرح نہیں لکھا، دائن کی طرح لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ناقص واوی کا باب ہے، تو رازن اصل میں رازبن تھا، اس کی تعلیل دائن کی طرح ہوگی، کیسے کہ وہی واو کو آپ نے یا سے بدل دیں گے، راز یون، پھر راز یون تھا ہو گیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ علامت مضارع جو واو پہ جو ضمہ ہے اس کو آپ گرا دیں گے، تو یا اور نون تنوین کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ التقاء ساکنین ہو جائے گا، جب التقاء ساکنین ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس الف کو حذف کر دیں گے، جب حذف کر دیں گے، یا کو حذف کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ رازن بن جائے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح دائن کی طرح۔ آگے مرضیون، مرضیون بھی اسی طرح یہ مرمیون کی طرح، جہاں ٹھیک ہے مرمیون کی طرح، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا واو کو ہم یا بنائیں گے، واو کو یا کر دیں گے، پھر یا کو یا میں ادغام کریں گے، اس میں تو پہلے یا موجود تھا کیونکہ وہ ناقص یائی کا باب تھا، تو دیکھیں مرضیون اسم مفعول اصل میں مرضوون تھا، ٹھیک ہے، ماضی مضارع کی موافقت کی وجہ سے واو کو یا سے بدلا، تو کیا بن جائے گا؟ مرضوون، مرضوون۔ اب دیکھیں ماضی مضارع کی موافقت کی وجہ سے واو کو یا سے بدلا، تو دیکھیں ماضی جو ہے اس کا رضیہ ہے، رضیہ، تو رضیہ میں واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے، اور مضارع اس کا یرضا، یرضا اصل میں یرضا وہ تھا تو واو کو یا سے بدل دیا گیا، تو یہی بتا رہے ہیں کہ ماضی اور مضارع کی موافقت کی وجہ سے واو کو یا سے بدلا، کہ ماضی میں بھی واو جو ہے یا سے بدل گیا ہے اور مضارع میں بھی واو جو ہے یا سے بدل گیا ہے، اسی مناسبت سے ہم یہاں پر بھی واو کو یا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مرضوون ہوا۔ اب واو اور یا ایک جگہ جمع ہوئے تو ان میں پہلا ساکن ہے، پہلا کیا ہے؟ ساکن ہے، تو واو کو یا کر کے یا کو یا میں مدغم کر دیا، ادغام کیا، ملا دیا، ٹھیک ہے، تو کیا بن جائے گا؟ مرضیون، مرضیون، پھر
اس سے پہلے ضمہ کسرہ سے بدلا. تو دیکھیں یا کی نسبت سے، یا کی مناسبت سے اس کے ماقبل کو یہ جیسے آپ نے مرمیون میں یا جو نا ضمہ کو آپ نے کسرے سے بدلا تھا، اسی طرح یہاں پہ بھی ضمہ کو کسرے سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مرضیون بن جائے گا، مرضیون. یہ دلیل سمجھ میں آئی؟ جی عزیز سمجھ طلباء آ گئی. بولتے جائیں. جی تو جی آواز آپ کی کم آ رہی ہے. سر جی یہ ہاں جی آگے دوسرے نمبر پہ جو ہم نے پڑھا یرزا، اصل میں یرزا وہ تھا، تو مثل یدعا کے تعلیل ہوئی تحت یہ واو متحرک ماقبل مفتوح ہے تو واو کو الف سے بدل دیا یرزا ہو گیا. بس یہی تعلیل ہے یا کچھ اور ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں، واو کو اگر ہم الف سے بدلیں گے تو آپ، لیکن دیکھیں ڈائریکٹ ہم واو کو الف سے نہیں بدلیں گے، کیونکہ اس کے اندر ایک اور قاعدہ جاری ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ واو جو ہے جب وہ چوتھی جگہ پر آ جائے، اصل میں تیسری جگہ پر ہو اور واو چوتھی جگہ پر آ جائے تو اس واو کو یا سے بدلیں گے. پہلے ہم واو کو یا سے بدلیں گے، پھر یا کو الف سے بدلیں گے کال والے قاعدے سے. یدعا کے اندر یہی قاعدہ ہے کہ بھائی پہلے جو نا کہ اصل میں واو تیسری جگہ پہ تھی، پھر وہ چوتھی جگہ پر آ جائے، علامت مضارع جب داخل ہوگا تو چوتھی جگہ پہ واو چلی جائے گی، تو اس واو کو یا سے بدلنا ضروری ہے. تو پہلے ہم اس کو یا سے بدلیں گے، پھر کال والے قاعدے سے کہ بھئی واو جو ہے متحرک ہے یا متحرک ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کو الف سے کال والے قاعدے سے بدل دیں گے. تو اس کے اندر ڈائریکٹ جی ٹھیک اس کو الف سے نہیں بدلیں گے، ڈائریکٹ الف سے ٹھیک ہے بدلیں سر گے جی ٹھیک ہے. تو پھر تو کیا بن جائے گا؟ کہاں گیا؟ دوسرے نمبر پہ ہے جر جی. وا. اب دیکھیں جب اس کو ہم واو جو کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ اس کو واو سے اس لیے نہیں بدلیں گے کیونکہ اس کے اندر ایک اور قاعدہ جاری ہوا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اگر نہیں جاری کریں گے تو پھر پوری ہماری تحلیل مکمل نہیں ہوگی، ناقص تحلیل ہوگی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے. صحیح. اس میں ایک اور بات پوچھنی تھی. رات ہم نے وہ بحثی زیور میں پڑھ رہے تھے تو میں نے اولا پڑھا، سر جی نے فرمایا یہ اولا ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ اولا یو کی طرح تھا، افضل کی طرح نا اولا یو، تو اس میں تعلیل ہوئی ہے. تو یہ بھی وہ بھی اسی طرح ہے یا وہ کوئی اور تعلیل ہے؟ دیکھیں اولا یو جو اولا بن گیا. اولا جی اولا اسم تبدیل کا صیغہ اولا. ٹھیک ہے، اولا اصل میں اولا یو لا یو. تو اولا یو جی. اس میں وہی کالا والا قاعدہ جاری ہوگا کہ وہی یا متر اس کا ماقبل مفتوح تو اس کو الف سے بدل دیا ہے تو کیا بن جائے گا؟ اولا. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے. وہی قاعدہ جاری ہوگا کالا والا. لیکن یہ کیا ہو جائے گا؟ باب چینج ہو جائے گا کہ بھئی ایک باب کیا ہو جائے گا؟ لفی بن جائے گا، لفی مفروق. ولی اس کا مادہ ہے، ولی. ٹھیک ہے جی بھائی. تو دیکھیں حضرت وہ جی آواز آپ کی کم آ رہی ہے جی. جی ساجی وہ ساجی فرما رہے تھے اس میں کالبا والا قاعدہ لگا ہے، کالبا والا. ہم نے تو کسی اور کے نام سے کالا والا کہہ رہے تھے، وہ کالبا والا کہہ رہے تھے. پتہ نہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے. اصل میں وہ کالا والا ہی ہے. انہوں نے یوں کہا ہوگا، آپ کو سننے میں یوں غلطی ہوگی، انہوں نے کہا ہوگا کال و با، کال و با. جیسے دیکھیں کال یہ اجوب واوی کی مثال ہے. قال قول تھا، پھر کال بن گیا. اور با بیع تھا، یا کوئی سے با بن گیا. قال اور با والا قاعدہ یوں کہا ہوگا حضرت نے، قال اور با والا قاعدہ. با جو آپ نے اجوب جی یہ یائی کی بس جو مثال پڑھی ہے نا، باب ابھی جو پڑھ رہے ہیں، با یبی یبین، با قال اور با والا قاعدہ اس میں جاری ہوا اولیو میں. ٹھیک ہے سمجھ آیا؟ جی ساجی جی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کے جو نا تحلیلات جو ہے ناقص کی مکمل ہو چکی ہیں.
تو ابھی لفیف مفروق کی تعلیلات شروع ہوں گی، لیکن ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل شروع کریں گے لفیف کی تعلیلات کو، ٹھیک ہے؟ لفیف جو ہے اس کی تعلیلات کو ہم کل سے شروع کریں گے۔ لفیف کے بعد مضاف ہے آپ کا، مضاف کی تعلیلات چلیں گی، ٹھیک ہے؟ مضاف کی تعلیلات، تو مضاف ابھی میں آپ کو بتا دوں، جب آپ کی مضاف کی تعلیلات مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے ابواب سن لوں، اس کے بعد یہ آگے کتاب یہاں پہ شروع کریں۔ یہاں تو یہ ترتیب ہوگی، یہاں یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں تک مکمل کرنے کے بعد ہم شروع کریں۔ یہاں تو یہ ترتیب ہوگی کہ مضاف کے بعد آپ کو آگے سبق نہ پڑھایا جائے، اس کے آپ کے ابواب جو ہے وہ مکمل کروائے جائے، ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہاں تک 86 صفحے تک ہم پڑھ لیں، اس کے بعد مستقل طور پہ جو ہے نا آپ کے ابواب اور اجرا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے آخری کام رہتا ہے خاصیات ابواب، وہ مکمل کر لیں گے، اور آپ کا جو پہلے کیا کہتے ہیں حصہ اول آپ نے پڑھا تھا اس کی بھی جو ہے نا دہرائی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ استاد جی، ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب خیال فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کی بصرت مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔